والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 سے 4 کا مطالعہ کریں گے، اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جس مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انتہائی عظیم اخلاق تھا۔ اب وہ کیا اخلاق تھا، اس کی کیا اگزامپلس تھیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو ان کی گواہی یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، ان کا تو اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ قرآن کی وہ جو مطلوبہ شخصیت ہے، جو وقتاً فوقتاً تھرو آؤٹ قرآن میں جو اخلاقیات کے معیار ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیک پر موجود تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی درستگی کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے عمدہ اخلاق کی توفیق مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہ دعا یاد ہونی چاہیے، وَاہْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، عمدہ اخلاق اور عادات کی طرف میری رہنمائی کیجیے، اس لیے کہ بلا شبہ ان کی توفیق آپ ہی دے سکتے ہیں، اور برے اخلاق اور بری عادات مجھ سے دور فرما دیجیے، کیونکہ ان کو دور بھی صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا، نہ ہی آپ فحش گو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ عزیز تر مجھے وہ ہے کہ جس کے عادات و اخلاق تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے بڑھ کر حسن اخلاق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ مدینہ کے معاشرے میں تو تھا ہی، مسلمانوں کے لیے تو تھا ہی، لیکن جو کفار تھے اور جو بدترین دشمن بھی تھے،
وہ بھی آپ کے اچھے اخلاق کے معترف ہوتے تھے اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ بہت سے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان نہیں بھی ہوتا تھا وہ آپ کے اچھے اخلاق کا ضرور معترف تھا۔ اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اللہ کی قربت، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی، آپ کی رفاقت، میزان میں نیکیوں کا بھاری ہو جانا، یہ سب کے سب ہمارے اچھے اخلاق پر موقوف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت کے حصول کا ایک طریقہ بتایا، کیونکہ صحابہ کی ظاہر ہے ایک بڑی خواہش تھی، وقتاً فوقتاً وہ آ کر یہ سوال بھی کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے محبوب اور قیامت کے روز نشست کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے جب میزان میں اعمال کو تولا جائے گا تو اچھے اخلاق کا وزن بہت بھاری ہوگا، بلکہ سب سے زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان میں سب سے وزنی چیز عمدہ اخلاق ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کی بنا پر روزہ دار اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے کھول کے رکھ دیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق سے اپنے لیے نمونہ لیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رول ماڈل ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے محفوظ رکھا، ہمیں ہر وہ انفارمیشن دی جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے اپنے اخلاق کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اب ہم تھوڑی سی آگہی حاصل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کن کن پہلوؤں سے بہترین تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاملہ میں کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، دوست ہے دشمن ہے، پیش آپ انتہائی ڈگنیٹی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے ہی آتے تھے۔ اور آپ کی ایک یہ خوبی تھی کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے وہ کوئی بہت دیر سے ایمان لانے والے صحابی ہوں، سب اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ اہم سمجھتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی ہر کسی کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہوں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ جب ایمان لائے اور مدینہ تشریف لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی ان کے ایمان لانے کی۔ یہ اور خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اکٹھے ایمان لائے تھے۔ تو ان کے ایمان لانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ پر بھیجا اور ان کو امیر بنا کر بھیجا، اور ساتھ ان کو نصیحتیں بھی فرمائیں۔ یہ جب واپس آئے تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسے دستے کا امیر بنایا
کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، یعنی بڑے اکابر صحابہ سابقون الاولون میں سے موجود تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پسند ہوں، تو میں نے جا کر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور ان کو امید یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا نام لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ ہی ایسا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید حسن معاملہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا عائشہ، اور یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں عورتوں کو یا بیویوں کو بڑا دبا کے رکھا جاتا تھا، تو پبلکلی ایک انسان کا جو ظرف ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی فرمایا عائشہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا باپ ابوہا، اور اسی طرح وہ پوچھتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ میں چپی ہو گیا، میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام آخر میں آئے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو حسن معاملہ کی مثال ہے بڑی خوبصورت، وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو کسی نہ کسی سے قرض لینا پڑتا تھا، اور بعض اوقات جو قرض خواہ تھے وہ بڑے درست اور بڑے سخت طریقے سے آ کر تو اپنے قرض کا تقاضا بھی کر لیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک اونٹ ادھار لیا، اور وہ اونٹ کا تقاضا کرنے میں بڑا سخت لہجے میں باتیں کرنے لگا، تو صحابہ کرام کو ناگوار گزرا کہ یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو وہ لپکے اس کی طرف کہ اس کو منع کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے اونٹ جیسا اونٹ تلاش کریں اور اس کو دے دیں۔ تو صحابہ واپس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جیسا اونٹ تو نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہی دے دو۔ اب وہ ایک جو انسان جو اتنی سختی کے ساتھ تقاضا کر رہا تھا وہ اتنا امپریس ہوا اور اتنا نرم پڑا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آئلی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی حسن معاملہ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی لائف ہے وہ اتنی خوبصورت تھی۔ آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں ایک وقت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انصاف کی پابندی بھی نہیں لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امہات المومنین کی باری میں انصاف، ان کے نان نفقے میں انصاف کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال ایک خاص تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو حسن معاملہ کی اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں، مثلاً ان کے ساتھ دوڑ لگانا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ لگانا۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے 11 سہیلیوں کی کہانی سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنی، اور وہ سب کہانی ایسے تھی کہ فلاں کا شوہر ایسا تھا، فلاں کا شوہر ایسا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنی، اور جو بیسٹ شوہر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے لیے اس کے جیسا ہوں۔ اسی طرح سے دل جوئی تمام جو امہات المومنین ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ انہوں نے روتے ہوئے پایا، تو آ کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو یہودی کی اولاد ہو، تم یہودیہ ہو۔ وہ یہودی سے مسلمان ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے واپسی یہ کیوں نہ کہا کہ میں ایک نبی کی بیٹی، موسیٰ میرے چچا ہیں، ہارون میرے باپ ہیں، اور میں ایک نبی کی بیوی بھی ہوں، تو اس لیے تم تو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس طرح کسی روتے ہوئے کو ہنسانا، کسی کی سیلف ورتھ میں اضافہ کرنا،
کوئی اگر نیچے ڈاؤن فیل کر رہا ہے تو اس کو اپ لفٹ کرنا، اس کی اسپرٹس کو ایلیویٹ کرنا، یہ طریقہ ہمیں سیرت مبارکہ سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ حسن معاملہ اور یہ اخلاق کی بلندی ضرور ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم خو اور رحم دل اور مہربان بنایا تھا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے نا، اور ہم پر اللہ کی کتنی بڑی یہ مہربانی ہے کہ ہمارے نبی اتنے مہربان اور اتنے شفیق تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ہوتے سخت خو اور سخت دل، یعنی سخت طریقے سے بات کرنے والے اور سخت دل، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اور یہ نفسیات ہے انسانی کہ کون اس شخص کے ساتھ رہ سکتا ہے کہ جو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ جھڑک اور جس کے اندر معاف کرنے کا مادہ ہی نہ ہو۔ تو ایسے لیڈرز کو بھی کوئی ناپسند کرتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، کبھی کسی عورت اور کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں آپ نے کسی کو مارا ہو، اور اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ اس سے ہرگز بدلہ نہیں لیتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی حرام کا مرتکب ہوتا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر بدلہ ضرور لیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا وہ بھی انتہائی ایگزیمپلری، انتہائی مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 عزیز پیاری بیٹیاں انہوں نے وفات پائی، اور اسی طرح سے آپ کے ایک بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پاس تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اللہ کی رحمت کے باعث ہے، ہماری آنکھیں بہتی ہیں، ہمارا دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی میں یقیناً غمگین ہیں، لیکن بات زبان سے ایسی نہیں نکالیں گے، کوئی سوء ظن، کوئی برا گمان ہم اپنے رب سے نہیں کریں گے۔ یہ اخلاق کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر راضی برضا ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے موقع پر مجاہدین کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، تو جس سے آپ صف بندی کرا رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو تھوڑا سا لائن سے نکل کر آگے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کو پیچھے ہونے کو کہا، تو تیر ان کو تھوڑا سا جیسے پوک ہو جاتا ہے تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عدل و انصاف کے داعی ہیں، اور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ فوراً آگے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کو بوسہ دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو انہوں نے محبت سے سرشار ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جنگ کا میدان گرم ہے، بس دل میں یہ خیال اٹھا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھونے کے لیے آپ سے لپٹ جاؤں، یہی میری آرزو تھی، وہ اللہ نے میری پوری کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان کو دعا بھی دی۔ اسی طرح سے معاشرے میں یہود بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی، اور بعض اوقات آپس میں کچھ ان کے جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، تو یہودی بھی
جو انصاف چاہتے تھے ان کا یہ دل ہوتا تھا کہ اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جائیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فریقین میں سے ان کے اپنے دین پر کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے۔ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلند اخلاق کو پھیلا سکیں۔ بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے جاننا ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا فہم قرآن کا اور سیرت کا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر اٹھنے والے کوئی ناسمجھ لوگ یا کوئی دل میں بغض رکھنے والے دشمن لوگ کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کوئی حرف آتا ہے، تو ہمارے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ، اتنا فہم ہو آپ کے اخلاقیات کا، آپ کے فیصلوں کا، کہ ہم ان کا شافی جواب دے سکیں، کیونکہ جواب تو موجود ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے۔ جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی اعتراضات اور باتیں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک آ گئے آپ کے پاس ایک رسول آپ ہی میں سے، عزیزٌ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کیا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اور امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہی آیات کا اگر ہم پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے دیکھیں تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مشرکین کے خلاف بد دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور پہلو معاشرے میں ایک بہترین اخلاق کا یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ اکابر باقاعدہ ایک کیٹیگری ہیں اسلام میں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ پیرنٹس کی تو ایک اور بات ہے نا، اس کے علاوہ بھی صرف وہ لوگ کہ جو عمر میں بڑے ہیں، اسی طرح سے ان کا بھی ایک معاشرے میں مقام ہے کہ جو عمر میں چھوٹے ہیں، جو بچے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کی ڈیو رسپیکٹ ملے گی، اس کے صرف حقوق نہیں، اس کو عزت اور تکریم ملے گی، تو ہی ایک معاشرہ جو ہے نا وہ مضبوط، مربوط اور پازیٹیو معاشرہ بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بزرگوں کی عزت و احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بچوں پہ رحم، بچوں پہ شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر ہی شفقت نہیں کرتے تھے، بلکہ مدینہ کا ہر بچہ آپ کی شفقت کا ایک مستفید ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بچوں کو کندھوں پر اٹھانا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے کھلونوں تک میں دلچسپی لینا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ملنے آئی، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور میں چھوٹی سی تھی اور میں چلتی چلتی پیچھے آپ کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں، کھیلنے دو، اور وہ کھیلتی رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس کی تعریف کی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لمبی عمر کی دعا دی. یہ بچوں کے ساتھ جتنا آپ کا اس طرح کا بیہیویئر ہوگا اتنے ہی بچے ایک ساؤنڈ اور سیکیور انوائرمنٹ میں بڑھیں گے، اور اتنا ہی وہ خود آپ سے اتنے بہترین اخلاق سیکھیں گے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبارڈینیٹس ہیں اور غلام ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بھی بہت سینسٹیو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کرے گا. اور اسی طرح سے خواتین جو ہیں وہ عرب معاشرے میں خصوصاً انتہائی ظلم اور ذلت کا بعض اوقات شکار ہو جاتی تھیں، اور بعض اوقات دور جاہلیت میں تو ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی، اور بعض قبائل تو ایسے تھے کہ جو زندہ دفن ہی کر دیتے تھے، اور جو زندہ دفن نہیں کرتے تھے وہ ویسے استحصال کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی جو پرورش ہے اس پر جنت کی بشارت بھی دے دی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے جس طرح کا پیار کرتے تھے، کیونکہ باقی بیٹیاں جلد ہی وفات پا گئی تھیں، باقیوں سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رہیں اور آپ کے بعد ان کی وفات ہوئی تو اس لیے زیادہ ذکر ان کا ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی اولاد میں انصاف کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اپنی اولاد میں انصاف کی ہی تلقین دیا کرتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمدہ اخلاق ہیں ان کا دائرہ کار صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی انتہائی رحم دل تھے، جانوروں تک بھی آپ کے کریمانہ اخلاق کا اثر پہنچتا تھا. اسی طرح سے ایک اور مرتبہ کچھ صحابہ تھے کہ جنہوں نے کوئی چڑیا کوئی ان کو بڑی پیاری لگی تو اس کے بچے اس کے گھونسلے میں سے اٹھا لیے، اور وہ چڑیا بیتاب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو کس نے پریشان کیا ہے، اسے اس کے بچے لوٹا دو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا کہ جس نے ایک بلی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا تھا، اسے کھانے کو خود بھی کچھ نہ دیا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ کچھ کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، اور جب بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو وہ عورت اس بے رحمی کی وجہ سے جہنم کی حقدار ٹھہری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی جو پرسنالٹی تھی اس کے اندر ایک انتہائی جو خوبصورت اخلاق ہے وہ آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک اچھے دوست اور ایک بھائی کی طرح آپ انٹریکٹ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجلس میں کوئی بھی علیحدہ جگہ کوئی موجود نہیں ہوتی تھی. کوئی باہر سے آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ ہوتا تو وہ نہیں گیدر کر سکتا تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. وہ پوچھتا تھا کہ تم میں سے کون اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سب کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے. کوئی امتیازی جگہ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختص نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں ہمیں آپ کی تواضع کی بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے تھے. آپ بکری کا دودھ دو لیتے تھے، آپ اپنا جوتا خود مرمت کر لیتے تھے، اور اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کی جاتی تو آپ روکتے تھے. ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہمارے بہترین کے بیٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے. میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مجھے اس مقام سے بڑھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. سبحان اللہ، مقام اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ پر اپنی تعریف جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی،
سادگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے ایک مثال ہمیں بہت کچھ سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھے تو آپ کا جو جسم مبارک تھا اس پر وہ جو چٹائی ہے اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، آپ جذباتی ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہوئے ہیں میں نے، اور وہ دنیاوی اتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی اتنے شدید حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہم آخرت میں ان سے لطف اندوز ہوں؟ آخرت پر نظر ہونے والے انسان ہی کے اخلاقیات اتنے بلند ہو سکتے ہیں کہ جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں، یعنی عاجزی کے ساتھ، اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں تواضع کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تواضع اختیار کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ تو یہ جو اپنے لیے خود ضابطے مقرر کرنا ہے کہ میری اس طرح سے عزت کی جائے، مجھے اس طرح سے پروٹوکول دی جائے، مجھے یہاں بٹھایا جائے، میرے لیے یہ چیزیں آگے پیچھے رکھی جائیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم اخلاق ہے، خلق عظیم ہے، اس کا ایک اور جو اسپیکٹ ہے وہ آپ کی شرم و حیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تو ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اور ایک جو حیا کا پہلو ہے جس کو ہم عموماً نظر انداز کرتے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ نمازیں کم کر دیں، یہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم جانتے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ تشریف لے جاتے رہے، اور جب 5 نمازیں ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازوں پر بھی یہ فرمایا کہ 5 سے بھی آپ کم کروائیے، لوگ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استحییت من ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اللہ سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا اسٹرانگ تعلق ہوگا اس کو اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے حیا آئے گی۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا ہی نہ آتی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یہ آپ کے عظیم اخلاق کا ایک اور پہلو کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے نا، یہ اس کے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ جود و سخا جس کو کہتے ہیں نا، وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ اتنا بلند اخلاق ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان کے دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نہایت مہربان ہے، مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سخی ہے، سخاوت کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سخاوت ہے اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب لوگوں سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی بہت فیاض تھے، کبھی کوئی چیز آپ سے مانگی جاتی تو آپ نہ نہیں کہتے تھے۔ اس ساری سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا رمضان کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آور ہوا سے بھی زیادہ
سخی رمضان میں ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کتنا زیادہ اس بات کا چرچا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور یہ جو اخلاق کی بلندی ہے آج اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا۔ ایک ہوتا ہے آئی کیو، ایک ہوتا ہے ای کیو۔ آئی کیو پہلے جج کیا جاتا تھا، ابھی بھی جج کیا جاتا ہے، اور اسی کو سکسیس کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ جتنا ہائی آئی کیو ہوگا، انٹیلیجنس کوشنٹ جتنا ہائی ہوگا، ایکیڈیمکلی کوئی جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اتنا ہی اس کو کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ریسرچز نے یہ دکھایا کہ جو لوگ ایکیڈیمکلی تو بہت اچھے تھے، پڑھائی میں بہت تیز تھے، لیکن بعد میں اپنی جو پریکٹیکل زندگی ہے اس میں وہ اتنے کامیاب نہ رہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور ان کی بنسبت جو لوگ ایکیڈیمکلی ایوریج تھے، کوئی بہت زیادہ ہائی مارکس نہیں وہ لیتے تھے، اور ان کے لیکن اخلاقیات اچھے تھے، ان کی کچھ اقدار تھیں جن کے اوپر وہ کاربند رہے ساری زندگی، تو ان کی کامیابی زیادہ ہوئی، ان کے کیریئر زیادہ بہتر ہوئے، وہ اپنی جابز میں زیادہ کامیاب ہوئے، ان کی فیملی لائفز زیادہ کامیاب ہوئیں۔ تو اس لیے ایک پھر نئی تھیری جو دی گئی وہ ہے ایموشنل کوشنٹ کی، اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک لیٹسٹ ہی کانسیپٹ ہے۔ اس کے جو پروپوننٹ ہیں ڈینیل گولمن ان کا نام ہے، اس کے بعد اس کو کافی اور ترقی دی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی 5 ڈومینز ہیں، اور آپ دیکھیں گے ان 5 ڈومینز کا ہم مختصراً تذکرہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہر ڈومین کی اگزامپل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگزامپلز ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ہیومن ہسٹری کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ چاہے کوئی نان مسلم بھی ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا اس کتاب کا نام مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے The 100، اس میں اس نے جو دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں اور سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے وسائل اور اپنی ریسورسز اور اپنی کیپیبلٹیز کو استعمال کیا، اس نے 100 لوگ اکٹھے کیے، اور اس میں ٹاپ پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے بغیر رہ نہ سکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہوں وہاں پر باقی ہر کوئی ذرا سا بھی انصاف سے دیکھے گا تو وہ آپ سے پیچھے ہی رہے گا۔ تو اس لیے ایموشنل انٹیلیجنس میں بھی ان 5 ڈومینز میں اور ان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہر اگزامپل ملتی ہے۔ سب سے پہلی ڈومین ایموشنل انٹیلیجنس کی ہے سیلف اویئرنیس۔ آپ اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ اپنی شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ کو کون سی چیزیں غصہ دلاتی ہیں؟ آپ کو کون سی چیزیں اپسیٹ کرتی ہیں؟ آپ نے اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ اور دوسری ہے سیلف ریگولیشن۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ پھر اسی طرح سے اگلی ڈومین ہے موٹیویشن۔ اس زندگی میں آپ کس طرح سے موٹیویٹڈ خود بھی رہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیا، کتنے فوکسڈ تھے آپ اپنے کاز میں، اپنی کمٹمنٹس آپ نے کتنی پوری کی۔ اور پھر ایمپتھی، چوتھی ڈومین ہے ایمپتھی، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا حسن معاملہ کے بارے میں، تو لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح ریلیٹ کرتے تھے، ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی ضروریات آپ کتنی سمجھتے تھے اور کتنی آپ اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ ایمپتھی ہے، جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوگی اتنے ہی آپ کامیاب انسان ہوں گے۔ اور پھر آپ کی سوشل سکلز، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو ملتے ہیں یا نہیں، کیا آپ عیادت کرنے جاتے ہیں یا نہیں، کیا آپ لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں یا نہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی صحبت بنتے ہیں یا نہیں، کیا آپ ایک اچھا ماحول بنا رہے ہیں یا نہیں، تو اور آپ لوگوں کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں یا نہیں، کوئی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں سوشل سکلز میں آتی ہیں۔
جو کوئی ان 5 ڈومینز میں آگے نکل جائے گا وہ دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ جو دنیا میں سائیکالوجی کا فیلڈ ہے نا وہ آپ کو صرف دنیاوی کامیابیاں بتاتا ہے، تو دنیاوی کامیابیاں بھی اسی میں ہے کہ جو ہماری اخروی کامیابیوں میں ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے اچھے اخلاق ہمیں آخرت میں تو اچھا دے سکتے ہیں لیکن دنیا میں نہیں دیتے۔ بعض اوقات ہم معاف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آخرت تو بعد میں آنی ہے، میں ابھی تو بدلہ لے لوں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں۔ اور اب العمل بالآیات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک کتاب لے کر پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.